لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث نمبر 12. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. رواہ الترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اخرجوا من النار، کہ آگ میں سے جہنم میں سے نکال لو، من ذکرنی، جس نے مجھے یاد کیا، یومن کسی دن بھی، او خافنی فی مقام، یا وہ کسی مقام پر مجھ سے ڈرا، یعنی کسی موقع پر اس نے یعنی میرا خوف رکھا، مجھ سے وہ ڈرا. تو یہ ایک حدیث ہے جو ہمیں امید دلا رہی ہے کہ، اور امید کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیغام ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم میں سے نکال لیا جائے گا. آخر وقت بھی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. گناہ گار ہونا، بہت بڑا گناہ گار ہونا، لیکن ایمان ہے، اس سے مراد کافر نہیں ہے. تو یہاں پہ ڈفرینسیشن بھی آ گئی کہ جو کافر ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا، وہ تو پرماننٹ رہے گا. لیکن جو ایمان لایا اور اس نے کیا ایک بار بھی ذکر کیا اور اس نے وہ ایمان لے آیا، تو وہ ایک نہ ایک دن آگ سے نکال لیا جائے گا. جہاں یہ ایک تو امید ہے کہ وہ آگ سے نکال لیا جائے گا، لیکن شرک سے پاک جائے. لیکن شرک سے پاک جائے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ شرک بھی کرے. ایمان کا مطلب ہے خالص ایمان لائے، اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اللہ کے تمام معاملات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک ایک بہت بڑی، بلکہ بہت کیا فائنل رکاوٹ ہے جہنم سے نکلنے کے لیے. تو خالص ایمان چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. تو یہ جہاں امید ہے وہاں اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات ہے کہ ایمان پر موت کی دعا مانگنی چاہیے. مجھ سے کسی نے تذکرہ کیا، میں بھول چکا ہوں کس نے کیا تھا، کہ کوئی عالم دین تھا، ان کے رشتہ داروں میں قریبی، وہ قرآن کی تعلیم بھی دیتا رہا، حدیث بھی پڑھاتا رہا، لیکن آخر وقت میں وہ کفر کی حالت میں مرا. اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ قرآن لے کے آؤ، وہ لے کر آئے تو اس نے کہہ دیا کہ میں اس کتاب پہ ایمان نہیں رکھتا. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یا تو اس آدمی نے اپنی زندگی جو ہے وہ ہوا یعنی خواہش پرستی میں گزاری تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان کے اوپر موت دینا، میرا ایمان سلامت رہے اور حسن خاتمہ ہو، خاتمہ اچھے پہ ہو، اچھی صورتحال پہ ہو. اور جتنا ہم اس کے لیے دعا کریں گے، کوشش کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس میں مدد بھی فرمائیں گے اور ہم پر اپنے احسان و کرم اور لطف و کرم کی بارش بھی برسائیں گے. انشاءاللہ ہم اگلی حدیث کل دیکھیں گے. آج ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدا کریں گے. سورۃ الفاتحہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں چھوٹی سورت ہے. الحمدللہ ہم نے 30واں سپارہ جو ہے، جسے ہم 30 جز کہتے ہیں، وہ ہم نے ختم کر لیا. اسے الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس نے مہربانی کی، اس نے اپنا رحم اور کرم کیا ہم پر. آج ہم سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے. سورہ فاتحہ ایک مختصر سورت ہے. جو اس کے فقہی مسائل ہیں وہ آپ ریفر کر سکتے ہیں تفسیر کی کتابوں کی طرف، یا پھر فقہی مسائل کی کتابوں پہ کہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کہاں پہ نہیں پڑھنا، اونچا پڑھنا ہے، نیچا پڑھنا ہے. یہ پھر مسائل ہمارا مقصد ہے قرآن کی گرامر اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح. باقی اس کی فقہی مسائل کی طرف آپ ڈیفرنٹ بکس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اس کے اوپر یہاں یقیناً ہم ڈسکس کرتے بھی نہیں ہیں. ہاں، سورۃ البقرہ میں جہاں موقع آئے گا، جہاں ضرورت ہوگی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف کیا علماء کی روشنی میں اس کی وضاحت دیکھ لیں گے کیا ہے. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس کام کو، اس مشن کو مکمل کر سکیں. ہاں جی، پہلی آیت کیا ہے جی؟
ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ یہاں پہ اختلاف موجود ہے۔ جو مکہ اور کوفہ کے جو قراء حضرات تھے وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا ایک آیت مانتے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ، شام اور بصرہ کے جو قراء حضرات تھے، قاری حضرات، وہ اس بسم اللہ کو اس سورہ کا پرماننٹ جز نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے ان کے اوپر۔ تو ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کیا ہے؟ ہاں جی، با حرف جر ہے، اور با حرف جر آتا ہے تو اپنے آنے والے کو کیا کر دیتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اوپن کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسم اللہ، کیا ہے جی؟ اسم اللہ، کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کا نام، اسم نام، اللہ اسم الجلالہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اللہ جر چلا گیا، اسم اللہ، اللہ کا نام مرکب اضافی۔ با آیا، یہ جو حمزہ ہے اسم کا، یہ حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ یہ جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے جب با جڑتا ہے تو الف ڈراپ کر دی جاتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہی لکھا ہوا کتابوں میں، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اور اس کو ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ با کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جاتا ہے، اس سے معلوم کہ یہاں پہ الف تھا وہ ڈراپ کیا گیا ہے۔ تو با ہم نے لگا دیا شروع میں، کیا بنا جی؟ بسم اللہ۔ اب اسمو جو تھا وہ جر کیوں چلا گیا؟ با کی وجہ سے، بسم اللہ۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصاحبت میں بھی ہوتا ہے ساتھ، سبب بھی بعض دفعہ بتاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، with the name of اللہ۔ اللہ لفظ کیا ہے؟ یہ کیسے بنا ہے؟ الہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ معبود باطل بھی ہو سکتا ہے اور معبود برحق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بتوں کو بھی الہ کہا جاتا ہے اور اللہ کو بھی الہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم نے اللہ کیسے بنانا ہے؟ اس کے اوپر، اس کو معرفہ، یہ بھی نکرہ ہے، الہن کیا ہے؟ نکرہ اس میں، اور اس کو ہم نے بنانا ہے معرفہ۔ کیا کریں گے؟ ال کا اضافہ، الہ، الہ۔ اب اس میں بھی، الہ میں بھی جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے یہ ہوا ڈراپ۔ کیا بن گیا جی؟ الف لام پلس لاہو۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہے جب دو مادے اکٹھے آ جائیں عربی میں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مرج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مرج ہو کے کیا بنے؟ اللہ۔ کیا بن گیا جی؟ اللہ۔ تو الہن جو تھا وہ معبود برحق بھی تھا اور معبود باطل بھی تھا، لیکن اللہ کیا ہے؟ معبود برحق ہی ہے، برحق تھا، برحق رہے گا۔ حتیٰ کہ کفار بھی اللہ کا نام، وہ جو بتوں کو پکارتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے، الہ ہی کہتے تھے ان کو، اللہ نہیں کہتے۔ اللہ صرف وہ پروردگار کو مانتے تھے، ایک ہی جو ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کی کنسٹرکشن ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب الرحمانی کیا ہے جی؟ حالت جر میں ہے اور معرفہ آ رہا ہے، تو کیا ہے یہ؟ اللہ کی صفت ہے، صفت نمبر 1، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی ورڈ سے آ رہے ہیں، رحمتن سے، اس کا مطلب ہے مہربان ہونا، رحیم ہونا۔ فرق صرف مبالغے کا ہے کہ رحیم اور رحمان میں فرق یہ، رحمان میں فرق یہ ہے کہ جو رحمان ورڈ ہے یہ غالب ہے رحیم کے اوپر، کہ اس وقت اس کائنات پہ اللہ عز و جل رحمان ہے، کہ وہ بغیر مسلم کافر، بغیر رنگ و نسل، بغیر اعمال کے ہمیں کیا، ہم پر رحمت برسا رہا ہے اپنی، کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ نہیں رہا۔ لیکن روز قیامت وہ رحیم ہوگا، رحمان نہیں ہوگا، اور رحیم ہوگا صرف مومنین کے لیے، کیونکہ وہاں اس کی رحمت مختص ہو جائے گی ایک خاص طبقے کے لیے،
اور رحمان کیا ہے اس وقت؟ وہ پوری کائنات میں، اسی لیے رحمان کا ترجمہ موسٹ مرسیفل، اور رحیم دا مرسیفل، جو مہربان ہے۔ اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یا پھر اردو کی ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ اب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ وہ جو شروع کا ورڈ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا رحیم بھی جر کیوں چلا گیا؟ کیونکہ یہ صفت نمبر 2 ہے اللہ کی، اور یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جر میں جانا کہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی، مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی صفت ہے۔ شروع کا ترجمہ کیسے آتا ہے؟ اب کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کھانے کے لیے بھی آ سکتا ہے، پڑھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، تو اس کے کئی ڈیفرنٹ اعمال ہو سکتے ہیں، تو بس اس لیے اس کا جو یعنی فعل ہے وہ محذوف ہے، کہ میں لکھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں سفر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں پینا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں علماء نے یہ فرمایا ابداؤ بھی محذوف اس کا فعل ہے، کہ میں شروع کرتا ہوں، ابداؤ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی اسی آیت سے کی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ الحمد للہ، الحمد معرفہ اس میں اور مبتدا بن رہا ہے یہاں پہ، للہ متعلق خبر ہے، کیوں کہ لام جر موجود ہے، لام جر کی وجہ سے اللہ ہی حالت جر میں چلا گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نارملی لی زیدن، زید کے لیے، لیکن ایک ہوتا ہے زید کے لیے ایک ملکیت میں لے کے آ جاتے ہیں ہم، لی زیدن زید کی ملکیت میں، یعنی للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، تو وہاں للہ بادشاہت میں آ گیا کہ یعنی وہ اس کا حاکم ہے، مالک ہے۔ یہاں کے لیے ترجمہ۔ اب الحمد کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اس میں مادہ کیا ہے جی؟ ہا میم دال، ہا میم دال، باب سامیہ سے کیا بنا؟ حمیدہ یحمدو، حمیدہ یحمدو، نحمدو ہم تعریف، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اس طرح ہم کہتے ہیں نا، نحمدہ ہم تعریف کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، ہو کس کی؟ اللہ رب العزت کی، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم درود بھیجتے ہیں رسول الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو حمیدہ یحمدو باب سین سے آ گیا۔ اچھا حمد کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اسم الفاعل، وہ کیسے بنے گا؟ حامدن، حامدن اسم الفاعل، حامدن کیا مطلب ہوا؟ ثنا کرنے والا، حمد کرنے والا۔ محمودن کون ہوا؟ جس کی ثنا کی جائے، اسم المفعول کا صیغہ، دیکھیں فاعل مفعول، ثلاثی مجرد میں فاعل مفعول، اسم الفاعل اسم المفعول کا صیغہ، حامد محمود۔ محمد یہ کیا ہوا؟ اب ہاں میم دال مادہ ہے، جس کی بار 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 تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ احمدو، ہاں جی یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہیں، یہ حامدن کی سپرلیٹو ہے۔ حامدن حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، اور احمدو بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے کہ آپ کیا بہت زیادہ تعریف کیے گئے ہیں، اور احمد بھی ہیں کہ آپ بہت زیادہ ثنا بیان کرنے والے ہیں، احمد ہیں آپ، اللہ کی حمد بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں آپ۔ سو احمدو، اب دیکھیں ایک الحمد سے ہم نے کتنے، اور حمیدن وہ جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہو، اور وہ حمید کون ہے؟ اللہ عز و جل، حمیدن ہے سب سے زیادہ قابل تعریف ہونا۔ دیکھیں ایک ہی ورڈ سے کتنے ورڈ نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پریکٹس اب کنٹینیو رہے گی، انشاءاللہ باذن اللہ یہ پریکٹس اب کنٹینیو رہے گی، کیونکہ جو 30ویں پارے کے جو مشکل باتیں تھی وہ ہم نے گزار دی ہیں، اب یہ آسان ہے، ان کو ابزارو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو حمدن سے کیا ہوا؟ تعریف، ال آنے سے وہ معرفہ بن گیا، مبتدا ہے الحمدو۔ اب یہاں یہ الف لام ایک خاص قسم ہے کہ اللہ کی جب تعریف کی جاتی ہے
تو وہ اللہ کے کسی ایک پورشن پہ تعریف نہیں کی جا رہی، اللہ کی ہر لحاظ سے تعریف کی جاتی ہے۔ تو الحمد یعنی تعریف کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ کس میں؟ ال کی وجہ سے ساری کور ہوگی۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف للہ، یعنی آپ اگر میری کوئی تعریف کریں گے تو میرے کسی ایک پورشن کی کریں گے، میں آپ کی کسی ایک پورشن کی تعریف کر دوں، کیونکہ ہم مکمل تعریف کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر نقائص موجود ہیں، نقص موجود ہیں، طرح طرح کے نقص موجود ہیں، اور اللہ تمام عیوب، عیب، نقص سے پاک ہے، تو تمام طرح کی تعریفوں کا لائق وہی ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، لام جر اللہ کے لیے، للہ، الحمدللہ۔ کیا ہے جی آگے؟ رب العالمین۔ ہاں جی، ربی جر کیوں ہے؟ للہ کی وجہ سے کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ اب اس کی، آپ اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، بدل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ربن، ربن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پالنے والا۔ اچھا، یہ ربن عربی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ رب البیتی، بیسیکلی ربن کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا، اور اس کے اندر جو مفہوم موجود ہوتا ہے وہ لطف کا مفہوم موجود ہے، کہ نگہداشت کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، یعنی پازیٹیو میننگ میں ہے۔ رب البیتی، انت رب البیتی، آپ کیا ہیں؟ اپنے گھر کے رکھوالے ہیں۔ لیکن اکیلا رب جو ہے، دیکھیں رب، مقصد میں بتانے کے رب البیتی میں نے کیوں ایگزامپل لی ہے کہ کسی کے ساتھ مضافت ہوگی تو یہ ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہوگا، لیکن اگر اکیلا آئے گا تو پھر کون ہے؟ پھر پھر اس کا ترجمہ ہے پروردگار۔ کیا ترجمہ ہے؟ پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، ہمارے لیے انتظامات کرنے والا۔ اور ربن، دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب، جب وہ آیا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاتھی والا، ابرہہ، تو ہاں جی، ابرہہ، تو وہ ابرہہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انا رب الابلی، کہ میں کیا ہوں؟ اپنے اونٹوں کا رب ہوں، بس مجھے ان سے واسطہ ہے، باقی رب البیت وہ اللہ ہے، وہ اپنے گھر کا خود حفاظت کر لے گا۔ تو رب اکیلا ہوگا تو اللہ کے لیے، اور باقی یہ عام میننگ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رب العملی، یعنی جو عمل کے جو سپروائزر وہ رب العملی ہوتے ہیں، یعنی کام کے جو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے جی۔ لیکن اس کے اندر جو میننگ موجود ہے وہ لطف کا ہے، غصے کا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اب آدمی جب رب البیت ہے یا رب الابلی ہے تو اپنے ابل، اونٹوں کے ریوڑ کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، ان کو مارتا نہیں، ایذا نہیں دیتا۔ تو یہ دیکھیں جو عبود تھے، عبد بنا لیتے ہیں، وہ اس کا ظلم بھی کرتے تھے، لیکن جب وہ رب کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ظلم والی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو رب بیسیکلی تھا رب العالمین، مرکب اضافی رب حالت رفع میں آ رہا تھا، عالمین، عالمن سے جمع کیا ہے؟ سالم، عالمون، عالمین، عالمین یہ حالت جر میں ہے۔ رب العالمین، اب قرآن پاک میں کہیں بھی عالم لفظ، عالمن اکیلا یوز نہیں ہوا، کیوں؟ یہ کائنات ایک عالم نہیں ہے، یہ ڈفرنٹ عالموں کا کیا ہے؟ جمع ہے۔ حتیٰ کہ میں انسان جو میں کھڑا ہوں، میں بھی ڈفرنٹ عالم کا بنا ہوا ہوں، میں ایک نہیں ہوں، میرے اندر بہت سارے نظام ہیں، اور علماء نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے وہ بھی تمام کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ عالم کا مطلب ہے ایک سسٹم، اور کتنے سسٹم چل رہے ہیں، میرے اندر کتنے سسٹم چل رہے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ اب یہاں عالم ان سے جہان بھی مراد ہے، جہان یعنی ایک سسٹم۔ تو اب کتنے سسٹم ہے اس کائنات میں؟ ہر چیز ہی ایک سسٹم ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ یہ اب اس اللہ کی کیا ہے؟ صفت یا بدل بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، رب آگے کیا ہے جی؟ کیونکہ دماغ چل رہا ہوتا ہے ادھر، تو اس لیے آیت ذہن میں فوراً نہیں آتی، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔
اچھا یہ وہی سیم بات ہے، رحمان رحیم کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، یہ دونوں صفات ہیں کس کی؟ پھر اللہ کی، اسی لیے یہ حالت جر میں ہے کہ وہ جو کیا ہے رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آگے کیا جی؟ مالکی یوم الدینی، مالکن، مالکن بادشاہ، ملکیت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، تو مالک یوم الدین مرکب اضافی تھا، یوم الدین، یوم الدین سے مراد جزا کا دن، بدلے کا دن، مالک یوم الدین، یوم جر اس لیے چلا گیا کہ یہ مضاف الیہ بن گیا مالک کا، اور مالک جر کیوں ہے؟ یہ پھر للہ کی صفت آ رہی ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ مالکن، مالکن سے ڈیفرنٹ ورڈ، مالکن اختیار رکھنے والا، ملوکن، ملوکن میم پیش سے، ملوکن بادشاہ، ملکوتن، ملکوت کیا ہے؟ بادشاہت، ملکوت۔ پھر ہے ملیکن، اللہ کے لیے ایک صفت استعمال ہوتی ہے ملیکن، ملیکن سے مراد ہوتا ہے بہت بڑا بادشاہ، یہ وہی حمیدن، دیکھیں ایک وزن ہے، حمیدن، ملیکن، فعیلن کا وزن۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فعیلن کے وزن پہ جو صیغے بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، ان کے اندر کثرت پائی جا رہی ہوتی ہے۔ ملیکن بہت بڑا بادشاہ، صحیح ہے جی۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں جی، یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے۔ ہاں جی مالک، وہ پھر وہ کیا، وہ قرات کا فرق ہے۔ جیسے علیہم کرتے ہیں نا، ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا کہ یا پیچھے آ جائے تو ہا زیر میں چلی جاتی ہے، لیکن کئی علیہم پڑھتے ہیں، انہوں نے چینج نہیں کیا اس کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ علیہم۔ تو یہ قرات کا ڈفرنس ہے، یعنی کسی نے اس کو چینج ایکسیپٹ کیا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی چینج نہیں ہوگا، ہم ہی پڑھا جائے گا، علیہم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں جی جملہ ہے فعلیہ، نعبد نستعین، مادہ کیا ہے جی؟ عین با دال، عبد یعبد باب نون سے آ رہا ہے، عین با دال باب نون سے، ثلاثی مجرد، عبد یعبد عبادت کرنا، نعبد نون ہے، یہ کیا ہے؟ ہم، نحنو، فاعل کون ہے؟ نحنو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ جملہ کیا تھا؟ نعبد کا فاعل با مفعول، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، اس کاف کو شروع میں لایا گیا۔ اب یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر الگ نہیں آتی ہے، یہ ضمیر اٹیچ ضمائر ہیں، یہ نصب اور جر کے ضمائر کیا ہیں؟ جڑ کے آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے۔ اب یہ شروع میں آیا، پڑھا ہی نہیں جا رہا، کنعبدو، کبھی سنا آپ نے ایسا؟ نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک سپورٹیو ورڈ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبدو۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ دیکھیں، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ کو بالکل سنگل آؤٹ کر دیا کہ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبدو نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی کی نہیں۔ میں آپ کو زور کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، نفی کا اس میں جملہ موجود نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک، اچھا عبد یعبد، عابد عبادت کرنے والا، اور جس کی عبادت کی جائے، معبود مفعول، اور جس جگہ عبادت کی جائے، معبد، معبد عبادت کی جگہ۔ تو ایاک نستعین، اب اس میں مادہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں مادہ نکالیں جی، نسیم بھائی، ڈاکٹر صاحب، شکاری صاحب، شاہد بھائی،
باب کون سا ہے؟ باب کون سا ہے؟ باب استفعال، استفعل یستفعلو. سو یہ الف سین تا تو فکسڈ ہے اور یہ الف بھی فکس ہے، باقی ہیں اصل مادے. وہ کیا ہے اس میں؟ عین، یا اور نون. بیسیکلی یہ مادے کون سے ہیں؟ عین، واو اور نون. عین، واو اور نون مادے ہیں. اب یہ باب استفعال میں جائیں گے. باب استفعال کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. جیسے استغفرو، استغفر یستغفرو، مغفرت چاہنا. استطعم یستطعمو، کھانا چاہنا. استغنا یستغنی، غنی چاہنا اپنے لیے، اپنے آپ کو غنی سمجھنا. اور استفعل یستفعلو، استعانا یستعینو. استعانا یستعینو کیا؟ مدد طلب کرنا. عین واو نون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مادہ کس میں جا رہا ہے؟ مدد. اب آپ میں اس کو ڈفرنٹ ابواب بتاتا ہوں. باب استفعال میں ہے تو کیا ہے؟ استعانا یستعینو، مدد طلب کرنا. اب یہاں پہ نون آ رہا ہے. نحنو نستعینو، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. پھر سیم وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. کس سے؟ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی مدد بھی کیا ہے؟ صرف اللہ سے. نہ یا رسول اللہ مدد، نہ یا علی مدد، نہ یا حسین مدد، نہ یا غوث مدد. کوئی مدد نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. دیکھیں یہ موٹی بات ہے جو مدد طلب کرنا. استعانہ یستعینو. اب یہ ڈفرنٹ ابواب میں جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو اس کی ڈفرنٹ میننگ میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ یہ پڑھائی تھوڑی سی ڈفرنٹ رخ میں جائے گی. عین واو نون مادہ ہے. جب یہ باب افعال میں جاتا ہے، اعانا یعینو، اعانا یعینو، مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا. اور استعانا یستعینو، مدد طلب کرنا. اور تعاونا جب باب تفاعل میں جاتا ہے، تعاونا یتعاونو کیا ہے؟ باہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. تو یہ اس کی سٹڈی ہے کہ اگر تو استفعال میں ہے تو پھر مدد چاہنا، اور باب افعال میں ہے تو مدد کرنا کسی کی، اور باب تفاعل میں ہے تو آپس میں مدد کرنا. تعاون یتعاونو، اعانا یعینو ٹو ہیلپ سم ون ایلس. اور استعانا یستعینو کیا جی؟ ٹو ٹیک ہیلپ، ٹو سیک ہیلپ. تو الحمدللہ انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. ہاں جی، اللہ یعینکم. دیکھیں اعانا یعینو، یعینو کا مطلب ہے مدد کرنا. اللہ یعینکم، اللہ تم سب کی مدد کرے. اعانک اللہ، یہ دعا میں ماضی بھی یوز ہوتا ہے. اللہ تمہاری مدد کرے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ غلط پڑھتے ہیں. اللہ ہی جر نہیں جا سکتا. اللہ سے اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرمانا اس کام میں، اور غلطی کوتاہی سے ہمیں بچا لینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے کیا ہے جی؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی، ہدا یہدی، ہا دال یا مادہ ہدا یہدی، ٹو گائیڈ. اگر شریعت میں آئے گا تو ہدایت دینا، اور ویسے راستے دکھانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہدایتن. کیا مطلب؟ راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا. اہدی، یہ تھا تہدی. کیا جی؟ تہدی. تم ہدایت دکھاتے ہو یا تم رہنمائی کرتے ہو. اب اس کا بنانا ہے امر. آپ نے قاعدہ کیا ہے؟ تا ڈراپ ہو گیا، نہیں پڑھا جا رہا، الف لے کے آئیں گے. جو عین پہ حرکت ہے وہ اس پہ آ جائے گی. عین پہ کیا زیر ہے وہ آ گیا، اور اس کے اندر آخری چونکہ ساکن کرنا ہوتا ہے تو یا آلریڈی ساکن تھی، اس کو مزید ساکن کیا تو وہ گر گئی. کیا بن گیا؟ اہدی. تو رہنمائی کر. انت فاعل، فعل امر کا صیغہ ہے. اہدی، تو رہنمائی کر. کس کی؟ نا مفعول، نحنو سے جو کہ نصب آیا تو نا. اہدنا، تو ہماری رہنمائی کر. اب یہاں ہوگا تو ہمیں دکھا.
کیا دکھا؟ مفعول، الصراط، راہ دکھا. کیسی راہ؟ المستقیمہ، سیدھی راہ. المستقیمہ، یہ نصب آ رہا ہے، یہ صفت ہے الصراط کی. یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ ورڈ تھا صراطن، سین سے. کیا تھا جی؟ سین سے تھا. یہ تا جو ہے اس کی وجہ سے یہ چینج ہوا ہے. اصل ورڈ کیا ہے؟ یہ سین سے ہے، صراطن. تو یہ علماء نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تا چونکہ موٹا پڑا جاتا ہے، اس کو تجوید کے قاعدوں میں لانے کے لیے اسی لیے صاد لایا گیا تاکہ وہ موٹا پڑ جائے، صراطا. صحیح ہے جی؟ ہاں جی، سین باریک ہو جائے گا. سین سے وہ پھر تا موٹا، وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، اس لیے یہاں پہ صاد لایا گیا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ وہ مسیطر ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں صاد ہے، اوپر کیا چھوٹا سا سین ڈلا ہوتا ہے. وہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ وہ صاد چینجڈ ہے سین کی وجہ سے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تھا کیا؟ سین، لیکن وہ صاد سے چینجڈ ہے. تو امید ہے یہ آپ کے لیے ہوپ فلی نئی معلومات ہوں گی. تو انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے یہ ساری لرننگ انٹرسٹنگ ہو، ایسے گو تھرو نہ ہو سارا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس میں وہ سکون اور اطمینان اور مزہ عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کو سمجھنے کو انجوائے کریں. اور ہم اس کو دیکھیں، جب ہم انجوائے کریں گے تو پھر ہم یہاں بڑی چستی سے بیٹھے ہوں گے، ورنہ پھر وہی کتنا ٹائم رہ گیا جی، یہ ہوگا. اچھا جی، صراط المستقیمہ. اب یہ مستقیمہ سیدھا راستہ، آگے کیا ہے جی؟ صراط الذین انعمت علیہم. آگے ادھر تو ڈلا ہوا ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں جی، اب کیا ہوا؟ یہ صراط نصب کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صراط الذین مرکب اضافی ہے، راستہ ان کا، راستہ ان کا. صراط نصب آ رہا ہے کہ یہ اس صراط کا بدل ہے، یعنی صراط المستقیم سیدھا راستہ. اب راستہ مبہم ہے نا، یہ کون سا راستہ، ہم کون سا راستہ چاہتے ہیں؟ پھر اس راستے کی وضاحت آئی، یہ اس کا بدل آ گیا کہ صراط الذین مرکب اضافی، صراط آپ کا مضاف، الذین مضاف الیہ، راستہ ان لوگوں کا. باب افعال، نون عین میم مادہ، انعم ینعم، انعام کرنا. انعمتا، انتا فاعل، انعمتا کہ تو نے انعام کیا، باب فعال. افعل یفعل، انعم ینعم، تو نے انعام کیا. علیہم، علی حرف جر، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے الذین کی طرف، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا. یعنی اب ہم راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ جو ہدایت پر تھے، جو صحیح راستے پر تھے، جن پر تیرے رحمت تھی، تیری کرم نوازی تھی. ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو گمراہ بھی ہوئے، ذلیل و خوار بھی ہوئے اور راستے سے ہٹ گئے اور شرک اور بدعتوں میں پڑ گئے. ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا. تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں یہ سورہ بڑی مضبوط ہے اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں. اگر ہم دیکھیں ہر نماز میں اس کی ہم قرات کرتے ہیں، اگر ہم اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں پکا ہو نا تو یقین کریں انسان نہیں بہک سکتا. پھر دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی اپنے لیے اور آدھی اپنے بندے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر دوسرا پورشن ہے، یہاں سے بندہ مانگنا شروع کرتا ہے. اس سے پہلے وہ اللہ کو مان رہا ہے، اس کی رحمان کو، اس کے رحیم ہونے کو، اس کو اپنی عبادت، اسی کو واحد عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے، اسی سے مانگنے کی بات کر رہا ہے کہ تجھ سے مانگیں گے. پھر بندہ اپنی بات شروع کرتا ہے کہ اب یعنی یہ بیسیکلی دیکھیں اللہ نے اپنے بندے کو سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے. دعا مانگتے ہوئے سب سے بہتر ثنا یہی ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں نا سب سے بہتر ثنا یہی ہے. تو اس کے بارے میں یوں بھی علماء نے فرمایا کہ
جب بندہ کہتا ہے، حدیث میں ہے، بلکہ صحیح حدیث میں ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے میری بڑائی کی. مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرا مالک ہونا مان لیا کہ روز جزا کو میں ہی جزا دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے بندے نے مجھے عبادت کے لیے قبول کر لیا اور یعنی میری ہی طرف اس کی توجہ ہے. پھر جب کیا ہوتا ہے، پھر جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے جو یہ مانگے گا اسے ملے گا، جو یہ چاہے گا اسے دیا جائے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو علماء قراء حضرات ہمارے شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. قراءت میں درست ہے، انہوں کہتے ہیں کہ قاعدے کے حساب سے صحیح بات لگتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ وقف کرتے تھے، آپ کا طریقہ بھی یہی تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ الحمدللہ پہ بھی جواب دیتا ہے، الرحمن الرحیم پہ بھی جواب دیتا ہے، تو ہمارے قاری شروع کرتے ہیں تو وہ اینڈ تک ہی چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے کہ بہتر ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین پہ وقف ہے، الرحمن الرحیم پہ وقف ہے، مالک یوم الدین پہ وقف کرنا ہے. کئی آپ کو ملیں گے یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں سے ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہدنا الصراط. تو پھر یہ الف کا جو زیر ہے، یہ چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لایا گیا ہے، تو جب پیچھے سے ملایا جائے گا تو ساکن ہو جائے گا، تو پھر نون کی پیش پڑی جائے گی. نہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلے اب ہم اس پہ آتے ہیں، غیر المغضوب. اچھا، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوا. غیرہ جر کیوں ہے جی؟ کوئی آنسر؟ ہم نے سورہ بقرہ بھی شروع کرنی ہے. غیرہ الذین چونکہ حالت جر میں مرکب اضافی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اب اس کا نفی میں ترجمہ کیا جائے گا، نہ کہ وہ لوگ، نہ کہ وہ، غیری یعنی ان کے علاوہ. المغضوب علیہم، دیکھیں مغضوب علیہم تھا، غیر المغضوبی نہ ان کا جو جن پر غضب ہوا، علیہم یعنی ان پر غضب ہوا. کس کا غضب؟ جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو غصے ہوا، ناراض ہوا. غیر المغضوب تھا، غیر المغضوبی غصے ہونے والوں کے علاوہ. اب وہ غیرو جر چلا گیا الذین کی وجہ سے کہ وہ الذین کی بدل آ رہا ہے. پھر یہ بات یاد رکھی جائے کہ غین ضاد اور با مادہ ہے، غضب یغضب، غاضب یغضب میرے خیال ہے. غصے ہونا یہ ہمیشہ الا کے ساتھ آتا ہے. اس کا اگر الا نکال دیں نا تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. یہ اپنے وہ جو غصے ہونے والا، کیونکہ غصے کسی پہ ہی ہوا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ الا کی پریپوزیشن سے آتا ہے. تو مغضوب علیہم ان پر غصے ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ لا کہتے ہیں جی زائدہ ہے، اصل میں وہ غیرہ ہی کنٹینیو ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی غیر الضالین، لا صرف تکرار کے لیے آیا ہے، تاکید کے لیے ہے، اور نہ وہ ان کا کوئی صراط الذین کی ڈیٹیل آ رہی ہے، نہ ان لوگوں کا. ضالن ہوتا ہے گمراہ، ضالن اسم الفاعل کا صیغہ، اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ ضالون، وہ گمراہ ہونے والے. اور یہ ضالین حالت جر آ گیا چونکہ یہ وہی غیری حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو. یہاں ترجمے دو کیے گئے ہیں یہاں ترجمے، لیکن اکثر علماء نے ترجمہ ڈیفرنٹ لیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا کہ نہ تو ان پر غصے ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غصے ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. ضالین کون ہے جی؟ ضالین ہے نصارہ، عیسائی، اور یہ جو یہود ہیں وہ ہیں مغضوب علیہم. یہ جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے اس کا یہ ترجمہ ہے. الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی. اس میں جو آمین ہے اینڈ پہ، آمین عبرانی لفظ ہے. کیا ہے جی؟ عبرانی، عربی لفظ نہیں ہے. اور آمین کا مطلب پوچھا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا اس کا معنی ہے اسمع واستجب، سن اور قبول فرما لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دعا کے بعد آمین کہا اس نے دعا پہ مہر لگا دی، اس نے اس کو سٹیمپ کر دیا. صحیح ہے جی. اور آمین سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا کیا ہے جی؟ سنت ہے. اونچا پڑھنا یا نیچا پڑھنا وہ الگ کیس ہے، لیکن پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا لازمی ہے. اور جس کی آمین امام کی آمین سے میچ کر گئی اس کے پچھلے گناہ معاف، صغیرہ کبیرہ نہیں.
صغیرہ۔ دیکھیں یہ جو گناہوں کی بخشش آتی ہے نا، اس کام پہ گناہ باپ، اس کام پہ، یہ صرف صغائر ہیں۔ کبائر کا ایک ہی حل ہے، توبہ، ندامت، اور اللہ سے وعدہ کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور اگر اس میں حقوق آ گئے تو پھر حقوق کا ریٹرن کرنا۔ یہ توبہ کی شرائط ہے۔ خالی ان باتوں کو چھوڑ کے خالی توبہ کر دینا اور اگلے ہی پل، یعنی اگر میرے ذہن میں ہے کہ میں یہ گناہ دوبارہ کروں گا تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ میرا ارادہ مصمم ہے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، میں شرمندہ ہوں، میں آنسو بہا رہا ہوں، اور اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے تو اسے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔